نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. قابل قدر محترم و مکرم خطیب و امام رسول احاطہ حضرت مولانا شمیم صاحب، محب گرامی محترم و مکرم حضرت مولانا سید توفیق صاحب نجمی، محترم و مکرم حضرت مولانا محمد علی صاحب نجمی و دیگر علماء زمین احترام، حاضرین و ناظرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے سے بیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری قوم کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ نہ جانے اس وقت کہاں ہوں گے. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ چھٹیوں کے دنوں کے اندر نوجوان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے، ان کا شوق کیا ہوتا ہے. اور اب تو آپ سے چھٹیوں کے دنوں کی بات کو چھوڑ دیجیے، اب تو جمعۃ المبارکہ میں بھی انسان فارمولیٹی کے طور پر صرف 2 رکعت پڑھنے آ کر فوراً بھاگ جاتا ہے. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سکون کی جگہ میں مسلمان کو بے قراری نصیب ہو رہی ہے، اور بے قراری کی جگہ پر مسلمان کو سکون نصیب ہو رہا ہے. گناہ کے اڈوں پر انسان کو بے قرار ہونا چاہیے، تو آج مسلمان وہاں سکون پانے جاتا ہے، اور مسجد جو سکون کی جگہ ہے، جہاں آ کر انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، فوراً بھاگنے کی فکر کرتا ہے. اس تھرمامیٹر کے ذریعے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم کا ایمان
کس حد تک ختم ہونے کے قریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغاموں میں تھوڑی دیر میں کچھ ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، کچھ سوچ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے کہ موریشس کی سرزمین پر اس مسجد میں جہاں میں پہلی بار آتے آیا ہوں، اور جیسا کہ یہاں کے امام صاحب سے متعلق جو میں نے محسوس کیا ہے اور سنا ہے، اس کے اعتبار سے یقیناً وہ آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے بھی ہوں گے اور آپ کو صحیح راہ دکھاتے بھی ہوں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دن بہ دن مسلمان کا تعلق اسلام سے کمزور کیوں ہو رہا ہے۔ جو مسلمان پہلے اسلام سے بالحاظہ عقیدت رکھتا تھا، اب وہ مسلمان اسلام کا ماننے والا ہونے کے سلسلے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ وہ قوم کیا اسلام کی تبلیغ کرے گی جو خود اپنے مسلمان ہونے پر افسوس کر رہی ہو؟ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو تھوڑا سا میں سمجھا دوں۔ دنیا بھر میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں مارا جا رہا ہے تو اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جاب نہیں دیا جا رہا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں عزت اور رسپیکٹ کا عہدہ نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ آئیڈیالوجی کو جب کالج یونیورسٹی کے اندر پھیلائی جائے گی تو ایک مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوگا، وہ چاہے گا کہ اسلام سے نام کا رشتہ رکھو، باقی نہیں، ورنہ دنیا میں ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ تو کیا معاذ اللہ اسلام ذلیل کرنے کے لیے آیا؟ کیا معاذ اللہ اسلام عروج سے روکنے کے لیے آیا؟ کیا معاذ اللہ اسلام کے ماننے والے کو کوئی رسپیکٹ نہیں؟ تو میں یہاں پر عرض کروں گا، غلطی اسلام کی نہیں ہے۔ ہم اسلام کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مان رہے، فالو کرنا چاہیے ویسا فالو نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں پریشانی ہے۔ ورنہ اللہ کی کتاب نے واضح لفظوں میں قرآن میں فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ذرا اپنے ایمان کو کا جائزہ لیں کہ جو ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ ہے یا نہیں ہے۔ میں صرف 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا ایمان سے متعلق، اور پھر اس حدیث کی روشنی میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا اپنا ایمان ٹٹول لو اور دیکھو کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم کمال ایمان کی خوشبو سے معطر ہوئے یا نہیں۔ ایک حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہش کو جو کچھ میں لایا ہوں اس کے اندر نہ کر لے، اس کے تابع نہ کر لے۔
ہم ذرا اپنی خواہش کو دیکھیں، کیا ہماری خواہش قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ہماری خواہش کو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے گناہ کرنے کی، ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی، عیش و عشرت کی، اور نہ جانے کیا کیا خواہشیں ہمارے اندر انگڑائیاں لیتی نظر آتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے خواہش کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خواہش کو بھی جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں اس کے تابع جب تک کہ نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ شاید اللہ نے ہر خواہش کی تکمیل کا جائز راستہ رکھا ہے، اس لیے کہ اگر اس نے انسان کے اندر خواہش پیدا کی تو خواہش کو پوری کرنے کا جائز راستہ رکھا تاکہ اس جائز راستے سے وہ اپنی خواہش کو پوری کرے۔ مثال کے طور پر پانی پینے کی خواہش انسان کو ہوتی ہے، پیاس لگی، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، خواہش ہے پینے کی، تو اب اس خواہش کو انسان کیسے پوری کرے؟ شراب پی کر؟ نہیں، اللہ نے اس کے لیے جائز راستہ رکھا، پانی پیو، شربت پیو، حلال مشروب پیو، اور یہ پی کر تم اپنی خواہش کو پوری کر لو۔ اسی لیے قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو، پینے کا بھی حکم دیا اور کھانے کا بھی حکم دیا، لیکن ہر چیز نہیں پی سکتے، ہر چیز نہیں کھا سکتے۔ پیاس کی خواہش پیدا ہوئی تو حلال مشروب پیو، پیاس کی خواہش پیدا ہوئی تو پانی پیو، لیکن شراب پی کر اپنی پیاس اگر تم بجھاؤ گے تو یہ پیاس تمہاری بجھے گی نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر دونوں جہاں پہ تم پیاسے رہو گے، اور موت بھی جب واقع ہوگی تو پیاسی موت واقع۔ جیسا کہ میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سکرات کا عالم ہوتا ہے تو انسان کو سخت پیاس لگتی ہے، اور اس پیاس کے موقع پر اگر سکرات کا عالم کسی بے نمازی پر طاری ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بے نمازی کو 7 سمندر کا پانی بھی پلا دو تب بھی اس کی پیاس نہیں ہوتی۔ اور اگر مومن ہے اور سکرات کا عالم ہے، پانی نہ بھی پیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بڑا پیارا بارگاہ سمجھیت میں معروضہ پیش کیا، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ پانی ملے یا نہ ملے، نزع کے وقت اگر مصطفیٰ کے دیدار کا شربت مل گیا تو ساری تکلیفیں اللہ دور فرما، ساری تکلیفیں۔ تو ہم اس پہلی حدیث کو دیکھیں، کیا ہماری خواہش حضور کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہے؟ نہیں، نہ جانے کیا کیا خواہش ہے، کیا کیا ارمان ہے۔ تو خواہش کو بھی تابع کرو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق۔
تھوڑا سا اور ایزی کرتے ہوئے ایک حدیث عرض کروں اور اس کے بعد میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ کیا وہ ایمان ہمارے پاس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم تو مومن ہی اس وقت ہوں گے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں۔ اب مومن بھائی کو چھوڑیے حقیقی بھائی کے لیے آدمی وہ پسند نہیں کرتا۔ دو بھائی ہیں تو ایک بھائی چاہتا ہے کہ میری زندگی مزے میں گزرے، اور اگر وہ کمزور ہے اور دوسرے بھائی کی زندگی مزے میں گزر رہی ہے تو جادو کروائے گا، تعویذات کروائے گا، عملیات کروائے گا کہ میرے بھائی کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اور جیسے میں بھکاری ہوں میرا بھائی بھی بھکاری بن جائے۔ آج ہم کسی کا بھلا دیکھ ہی نہیں سکتے، اور صحابہ کی پوزیشن یہ تھی کہ کبھی کسی مومن کا برا سوچتے ہی نہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث سناؤں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی، ایک گھوڑا خریدنے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے بازار سے میرے لیے ایک اچھا گھوڑا خرید لاؤ۔ وہ گئے اور جانے کے بعد استبل میں جہاں گھوڑے ہوتے ہیں وہاں ایک گھوڑا دیکھا، کئی گھوڑے دیکھے، ایک گھوڑے پر نظر چڑھ گئی، بہت پسند آیا۔ گھوڑے کے مالک سے پوچھا یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ کہا ہاں۔ خادم ہوشیار تھا، گھوڑے کے مالک سے پوچھا گھوڑا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ اتنے میں بیچو گے؟ بارگیننگ کر کے فائنل جو ریٹ فکس ہوا وہ 300 کا فکس ہوا۔ اس زمانے کی جو کرنسی تھی درہم یا دینار، 300 میں فکس ہوا۔ اب خادم نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ آپ چلیے ہمارے آقا کے پاس، جو رقم طے ہوئی ہے اس کے مطابق میں اپنے آقا سے آپ کو وہ رقم دلوا دوں گا۔ نکلے دونوں، خادم بھی اور گھوڑے کا مالک۔ اب پہنچے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ حضرت جریر نے گھوڑا دیکھا، پسند فرمایا، پوچھا اپنے خادم سے کہ کتنے میں سودا ہوا؟ حضور اتنے میں۔ تو حضرت جریر نے گھوڑے کو ہاتھ لگایا، ہاتھ پھیرا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فرمایا اس کی قیمت اتنی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا حضرت جریر نے اس کی قیمت 300 نہیں 400 ہونی چاہیے۔ خادم کو بھی حیرت، گھوڑے کے مالک کو بھی حیرت کہ لوگ تو کم کرواتے ہی بڑھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جریر ابن عبداللہ نے گھوڑے کو پھر دیکھا اچھی طریقے سے اور فرمایا نہیں اس کی قیمت 400 نہیں 500 ہونی چاہیے۔ اب دونوں حیرت زدہ کے صحابی رسول مذاق تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی آرڈینری پرسنالٹی تھوڑی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کی ٹانگیں مانگے انہوں نے دیکھی تو کہا نہیں اس کی قیمت 500 نہیں 600 ہونی۔ پھر سر کی طرف سے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا نہیں اس کی قیمت 700 ہونی چاہیے۔ اب گھوڑے کا مالک بھی حیران، خادم بھی حیران، اور فرمایا حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکو میں ابھی حاضر آتا ہوں۔ گئے جا کر 700 درہم لایا، لا کر کو گھوڑے کے مالک کو آپ نے پیش کیا۔ گھوڑے کے مالک نے لے تو لیا لیکن آیا پریشانی کے اندر، ٹینشن سے آ گیا کہ ذرا معاملہ تو حل ہو جائے، وجہ تو میں جانوں، سمجھ میں تو آئے،
کہ 300 کا یہ 700 کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت جریر ابن عبداللہ سے گھوڑے کے مالک نے پوچھا آپ 300 کا 700 کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ کوئی سبب ہے؟ اب سنیے مومن کی سنیے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں حضور سے بیعت ہوا تھا تو سرکار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وعدہ کرو ہمیشہ مومن کا بھلا چاہو، تو میں آج اسی وعدے کو نبھا رہا ہوں، اسی وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ تب وہ جس جنگ میں ہوتے تھے اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا۔ اس قوم کو کیا کامیابی ملے گی جو قوم کسی کا بھلا ہی نہ چاہتی؟ اس کا بھلا ہوگا ہی کیسے؟ اس کا بھلا کا مسئلہ جو بھلا کسی کا نہ دیکھ سکے نہ چاہ سکے، اس قوم کا بھلا کہاں سے؟ ہم تو ہو ہی سکتے ہیں اس وقت مومن جب مومن کا بھلا چاہے، خواب میں بھی برا نہ سوچے، تب ہم مومن ہیں۔ تب پھر جہاں سے گزرو گے نا کامیابیاں بڑھ کر کے قدموں کو چھوئیں۔ اس لیے کہ بلندی اور کامیابی ہر کسی کے لیے اللہ نے نہیں رکھی، فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ کر کرو۔ بیدار بنتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے کہ اسلام کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ خدا کی قسم پکے مومن بن جاؤ، اللہ دنیا پہ بھی عزت اور آخرت پہ بھی عزت عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب پکے مومن تھے، داتا صاحب پکے مومن تھے، غوث اعظم پکے مومن تھے، امام عشق و محبت پکے مومن تھے، مخدوم سینا پکے مومن تھے۔ صدیاں گزر گئی، ان کی محبت کا چراغ آج بھی ہمارے دل میں جل رہا ہے۔ ذرا مومن بنو تو صحیح، عزت تو ہمارے لیے، مومن ہی کے لیے۔ غلطی ہم کرتے ہیں اور سارا قصور اسلام پر ڈالتے ہیں۔ یار بہت مشکل، یار یہ مت کرو، یار یہ مت کھاؤ، یار یہ مت گھرے چھوڑو، سب بسم اللہ پڑھ کے سب کھا۔ آپ کا بھلا خدا سے زیادہ کون چاہتا ہے؟ آپ جتنا اپنا بھلا نہیں چاہتے اس سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ ہمارا حال بڑا برا ہے کہ ہم عجیب زندگی کے اندر مست ہو چکے ہیں، عجیب کیفیات سے ہم کنار ہو گئے ہیں، اور اب اسلام سے جیسے بالکل کچے دھاگے کی طرح رشتہ ہے۔ غیر مسلمان کی گھر پیدا ہوئے اس کے مسلمان ہیں، بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان ہیں، تو پھر حالت جو ہے وہ سامنے ہے، جو سچویشن ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت گلوبل لیول پر اسپیشلی یوتھ، میرے سامنے ماشاءاللہ چند نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ کبھی بھی مسلمان ہونے پر افسردگی یا ڈپریشن کے شکار مت ہونا، بلکہ مسلمان ہونے پر پراؤڈ فیل کرو کہ الحمدللہ مسلمان۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اور پریکٹس کرو اس دین پر، محنت کرو اس دین پر، عمل کرو اس دین پر۔ میں نے دنیا میں بہت سارے ملکوں کا دورہ کر کے محسوس کیا ہے، میں اسپیشلی آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، برٹین کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، کم و بیش 30 سال سے میں یوکے
جاتا ہوں الگ الگ طریقے سے آبزرویشن کرتا ہوں. لیٹسٹ میرا آبزرویشن یہ کہ کیا وہاں پر داڑھی والے لوگوں کو جاب نہیں ملتا, وہ جاب لیس ہے. جب میں نے اس پر اپنے حساب سے جاننے کی کوشش کی تو مجھے ایک بھی داڑھی والا جاب لیس نہیں ملا. تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ سارے داڑھی والے کوئی جاب لیس نظر نہیں آتے, ماشاءاللہ اچھی اچھی پوسٹ پر ہیں اور اچھے اچھے فارم کے اندر کام کر رہے ہیں, ریزن کیا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب میرے ایک ساتھی نے دیا. انہوں نے کہا ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ ٹائم سیکریفائز بھی کرتا ہے اور دیانت داری کے ساتھ پورا کام انجام دیتا ہے. اس لیے کٹر لوگوں کی یہاں بھی اچھے ایمپلائی کی حیثیت سے آپ مسلمان اور وہ بھی اسپیشلی داڑھی والے. ہم اپنی آئیڈینٹی بنائیں, ہم اپنی پہچان بنائیں, اور پہچان کیا ہے؟ اخلاق. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں, یہ بڑا نیا ٹاپک ہے لیکن آپ تھوڑا سا میں کہوں گا تو مجھے یاد ہے پریکٹس کے لیے. میں تھوڑا سا یہ ابھی جو بتانے جا رہا ہوں, what is the difference between behavior and character, اس کو سمجھیے آپ. آج میری نئی ریسرچ میں اپنے حساب سے اسٹڈی کر رہا تھا اور یہاں تو اسٹڈی کا ٹائم بھرپور مل رہا ہے مجھے ماشاءاللہ. پڑھتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, سمجھتا رہتا ہوں. تو بیہیویئر اور کیریکٹر دونوں الگ الگ چیز. یوتھ کو میں چاہوں گا کہ اسپیشلی اس میں کوئی آپ سے ملا, آپ نے بہت اچھی طریقے سے ملاقات کی, یہ آپ کا بیہیویئر. آپ کھانا ڈھنگ سے کھا رہے ہیں کسی کے سامنے, یاد رکھیے گا جو میں ایسا نہیں رہا ہوں, کسی کے سامنے کھانا ڈھنگ سے کھا رہے ہیں, یہ آپ کا بیہیویئر. کسی کے سامنے جانا ہو تو بال اچھی طریقے سے رکھ کر مسواک کر کے برش کر کے جانے, یہ آپ کا بیہیویئر. کسی کے سامنے کی بات ورڈ یاد رکھیے گا تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. کسی کے ساتھ مل رہے ہیں تو مسکرا کر کے مل رہے ہیں, یہ آپ کا بیہیویئر ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور قریب کر کے سمجھاؤ تو بات سمجھ میں آئے. آپ کے پاس کچھ بچیاں, آپ ٹیچر ہیں, آپ پیر ہیں, آپ امام ہیں, آپ کے پاس کچھ بچیاں آ گئی, آپ نے ان سے کہا بیٹی بیٹھو, بہن بیٹھو, یہ آپ کا بیہیویئر. ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس آئے یا باپ یا بھائی آیا, آپ کی بیٹی 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 کر کے ان سے بات کی, آپ کا بیہیویئر. یہ کیریکٹر ڈفرینٹ چیز ہے. کسی کے سامنے اچھی طریقے سے پیش آنا یہ ہے بیہیویئر, اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت اچھی طرح سے پیش آنا یہ ہے کیریکٹر. کیا بات, یہ ہے کیریکٹر. اور یہ کیریکٹر ایسا ہے کہ اس کیریکٹر کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان پر جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ اچھے اخلاق, اس سے مراد ہے بیہیویئر الگ چیز ہے, کیریکٹر الگ چیز ہے. میں اپنی تقریر کے اندر کہوں لوگوں کا بھلا چاہو اور اکیلے میں بیٹھ کر کے خوب پلاننگ کرتا رہوں, اور اس وقت اگر ہم دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ کی جو پوزیشن ہے نا, ان کا بیہیویئر اچھا ہے, کیریکٹر اچھا ہے, اور
ان کا بیہیویئر اچھا ہے، کیریکٹر اچھا ہے. دنیا کے ملکوں کو جنگ میں جھونک دینا اور اپنی کنٹری کے لوگوں کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، وہ بیہیویئر ہے. اور اپنی طاقت کا بے گناہوں پر استعمال کرنا یہ ان کا کیریکٹر ہے. اپنے بیہیویئر کو کیریکٹر سے ابھی اور اس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا اور انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کبھی زندگی. تو آج کیا کر رہا تھا، عزت مومنوں کی، عزت مومنوں کی. ہم پکے مومن بن جائیں، اور پکے مومن بننے کے لیے نہ ڈریسنگ کی ضرورت ہے، نہ بنگلوں کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ اور کسی کی ضرورت. اگر پکے مومن ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی تو پھر غریب تو پکا مومن بن ہی نہیں سکتا. لیکن ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ تک رہ جاتی ہے. اصحاب صفہ کو دیکھتے ہیں تو دماغ کام نہیں کرتا کہ آپ ذرا سوچو اسی اصحاب صفہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون حضرت ابو ہریرہ؟ جن کا نہ گھر نہ مکان کوئی چیز نہیں تھی، چبوترے پر صفہ کے وہ رہتے تھے. کوئی کھجور لٹکا دیتا تھا کھا لیتے تھے، اور کچھ نہیں ملتا تھا تو بھوکے رہتے تھے. کپڑا بھی پورا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. لیکن جب حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے. تھے تو صدیق اکبر بھی قریب، تھے تو فاروق اعظم بھی قریب، لیکن حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جتنی روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہے اتنی روایتیں صدیق اکبر سے ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو کس نے تسلیم کرنا پڑے گا. عزت کے لیے بہت زیادہ مال کی ضرورت نہیں. ہاں مال کمانا برا نہیں ہے، افلاس کی طرف نہیں پڑنا چاہیے. مال کماؤ، تجارت کرو، خوب اچھی طریقے سے دولت کماؤ. اس لیے کہ جب انسان مفلس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین کو بیچتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو پکا مومن ہونے کے لیے مالدار ہونا بھی ضروری نہیں، غریب بھی پکا مومن ہو سکتا ہے. اور مالدار بھی اگر ہے تو وہ بھی پکا مومن ہو سکتا ہے. صدیق اکبر مالدار، عثمان غنی مالدار، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم سب یہ مالدار تھے. لیکن اتنے پکے مومن تھے، اتنے پکے مومن کہ ہم لوگوں کو تو ایمان والے کے لیے حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمایا، اور اللہ کرے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان ہی پر ہو، تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دے گا. لیکن وہ ایسے مومن تھے کہ جیتے جی حضور نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. وہ ایسے مومن لیکن مالدار تو مائنڈ اور مینٹلٹی کو تھوڑا سا کریکٹ کرو. ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے اس لیے بے عزت ہے. اگر ہم اسلام کو فالو کرنے لگ جائیں تو اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب ایک آیت کے ذریعے میں آپ کو ایمان ہمارے پاس کیسا ہے تھوڑا سا آئینہ دکھا دوں تاکہ ہم ریئلائز کر سکیں کہ ہمارے ایمان کی سچویشن کیا ہے. انما حسب یاد قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن تو وہی ہے جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے وہ کانپنے لگتا ہے،
اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کانپنے سے برا جیسے کرنٹ لگتا ہے اور آدمی کانپتا ہے، ایسے ہی بندے کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کانپنے لگتا ہے، اور جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جو آیت قرآن سن کر کے گھبراتا ہو اور آیت قرآن سننا نہ چاہتا ہو، اس کے ایمان کا کیا کہنا؟ امام صاحب سے کہا جاتا ہے ذرا شارٹ نماز پڑھایا کرو، وہ تھک جائے۔ پریشان ہے، گانے سن رہے ہیں، غزلیں سن رہے ہیں، قرآن نہیں سن رہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، تخیلات کو بدلو، افکار و نظریات کو یاد رکھیں۔ قومیں پہلے تباہ نہیں ہوتی، پہلے ان کی سوچ تباہ ہوتی ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ پہلے سوچ، آج سوچ ختم ہو گئی، ہماری سوچ پختہ نہیں رہی، قرآنی فکر ہماری نہیں رہی۔ کسی کہنے والے شاعر نے کہا ہے فکر رزق تو ہے رزاق کا خیال، ہمیں مال کی فکر تو ہے مال دینے والے کا خیال نہیں کہ وہ راضی ہے یا ناراض، اس کی فکر نہیں، مال چاہیے ہمیں تو بس دیٹس آل۔ خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال، تو ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اسلام کو پریکٹس میں لانا ہوگا، ہمیں اسٹڈی کرنی ہوگی، اور ہمیں مسلمان ہونے پر پراؤڈ فیل کرنا ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں۔ ابھی ہمارے فواد بھائی سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ، میں ایئرپورٹ پر پوری دنیا کے اندر سفر کرتا ہوں اسی ہولیے کے اندر الحمدللہ، اور میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کیا کہ دنیا مجھے دیکھ کر کیا سوچے گی، نہیں، الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کوئی ہیرو کا طریقہ نہیں اپنایا، نبی کا طریقہ اپنایا۔ لوگ ہیرو کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے، میں ہیرو لگوں گا، میں ہیرو لگوں گے بلکہ زیرو ہو جاؤں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ گے تو اللہ کے بھی محبوب ہو جاؤ گے اور اللہ کے بندوں کے بھی محبوب۔ جو اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ جو بڑا ہنسمکھ، کھیلتا، دوڑتا، مسکراتا، بھاگتا، اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر آپ چلیں گے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ عمرہ کرنے، میاں بیوی دونوں گئے، پہنچے حرمین طیبین۔ جب حرمین طیبین پہنچے آپ تو مکہ مکرمہ میں میاں بیوی دونوں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے، یا سمجھ لیجیے کہ طواف کر رہے تھے۔ ایک ننھا سا بچہ، توجہ چاہوں گا، ایک ننھا سا بچہ ان کے بچے جیسی نقل و حرکت کرتے ہوئے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو دونوں میاں بیوی اس بچے کو دیکھ کر کے کہیں گے ایک دوسرے سے، دیکھو یہ بچہ اپنے بچے جیسا لگتا ہے، جی چاہے گا کہ اٹھ کر کے اس کو چھو، جی چاہے گا کہ اٹھ کر کے اس کو پیار کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے بچے جیسی کوئی حرکت کرے تو تم اسے پیار کرتے ہو؟ نبی کی سنت پر عمل کرو کہ خدا تم سے پیار کرے، کہ میرے محبوب کی اداؤں میں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا سب، ہم سب کے محبوب بننا چاہتے ہیں، رب کے محبوب بننا نہیں چاہتے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ الون رہو تب بھی نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، اور مجمع عام میں رہو تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کالج اور یونیورسٹی میں رہو تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور تنہا دنیا کے کسی کونے میں رہو تب بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کہنے کا مقصد یہ، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس تک تو ابھی میں پہنچ ہی نہیں پایا ہوں، بلکہ گفتگو تھوڑی سی دوسری سمت امین کے اندر چلی گئی اور میں اسی کی طرف چلا گیا، اور وقت میں نے میرا خیال ہے کہ زیادہ لے لیا، لیکن تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا دوں۔ یاد رکھیے، میں آیت کے حوالے سے ایک دو باتیں بتا دوں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سے نیکیاں نہیں ہو جاتی؟ ہم جب بھی 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وفد پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن شریف کا نہیں کیا۔ ہم سے عبادت کیوں نہیں ہو پاتی؟ پنج وقتہ نماز ہی نہیں ہو پاتی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر وقت کی نماز ہر وقت کی وضو سے نہیں ہو پاتی، تو ہم پر عبادت بوجھ کیوں ہے؟ اور ان اللہ والوں کو عبادت کے اندر مزہ کیوں آتا تھا اور عبادت کی طرف بھاگتی کیوں؟ بس اس کو میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں۔ ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، اور وہ فکر یہ تھی فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل۔ اللہ سے ملنے کی اگر آرزو ہے تو آدمی ہمیشہ سوچے گا میں رب سے ملوں تو کیسے ملوں، اس حال میں ملوں۔ آپ دیکھیں، ہم اگر چاہیں کہ رب سے نہیں ملنا تب بھی ملیں گے، تب بھی ملیں گے، اس لیے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جب موت سے نہیں بچ سکتا تو مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، بالکل حاضر ہونا ہے۔ تو ہمارے دل و دماغ کے اندر اس وقت کا تصور نکل گیا کہ جب خدا سے ملیں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی، اور ہم خدا سے ملنے کی تمنا بھی نہیں رکھتے۔ اور اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ شہیدوں سے جب کہا جائے گا جنت کے اندر جانے کے بعد کہ تمہاری کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، تو وہ یہی کہیں کہ مولا دنیا میں دوبارہ بھیج، جو مزہ تیرے نام پر جان قربان کرنے کے اندر ہے وہ مزہ تو جنت میں نہیں، تو یہ جان قربان کرنے کی وجہ کیوں بیان ہے؟ وجہ یہ کہ جب ان کے جسم سے لہو نکلتا ہے اور جب جسم سے روح جدا ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ اپنے دیدار سے ان کو تو وہ جو جلوے یار کو دیکھنے کا جو موقع ملتا ہے وہ جنت میں کہاں ہے؟ وہ جنت میں کہاں ہے؟ تو نیک عمل کا جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم یہ تصور دماغ کے اندر اور دل کے اندر رکھ لیں کہ ہمیں رب سے ملاقات کرنی ہے، چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا پسند ہے، مرنا بھی نہیں چاہتا،
ورنہ کوئی نہیں چاہتا. دنیا پسند ہے, دنیا میں ہم کو آرام نظر آتا ہے, سکون نظر آتا ہے. یہاں پھر ایک بات درمیان میں آگے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے زیادہ بس ایک بات یاد آ گئی درمیان. دیکھیے ایسا ہے, انسان کی زندگی کی کچھ لمحات ہوتے ہیں, کچھ مرحلے ہوتے ہیں. جب ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس ماں کے پیٹ کو پوری دنیا سمجھتا ہے اور وہاں اچھی طرح سے وہ رہتا ہے. اور جب دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو روتا ہے. آپ نہیں رونا کیونکہ میں کہاں آ گیا, حالانکہ ماں کا پیٹ اتنا چھوٹا اور دنیا کتنی بڑی. اب جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے, تھوڑا شعور بیدار ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے ہاں, مگر وہ کیا ہے تو ماں کے پیٹ سے آنے کے لیے اس کو تکلیف تھی, جلدی سے آنا نہیں چاہتا تھا. وہ ماں کے پیٹ والی دنیا اسے پسند تھی. اب یہاں آ گیا تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا. سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا, قبر تو اتنی سی, جانا نہیں چاہتا. لیکن مومن جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اس لیے کہ تا حد نگاہ اس کی قبر کو بہت وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ. تو پھر اب مومن قبر میں جانے کے بعد سوچے آپ تو یہاں سے نکلا, ماں کے پیٹ سے نکلا, نہیں نکلنا چاہتا تھا, دنیا میں آ گیا, دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا, نکل گیا, قبر میں پہنچا, اب قبر سے جانا نہیں چاہتا. لیکن مولا پھر قبر سے نکالے گا اسے, عرش کے میدان میں پہنچے گا, اور پھر جب قبر سے محشر کے میدان کی طرف اٹھایا جائے گا تب بھی جانا نہیں چاہے گا, لیکن جائے گا. پھر اس بندے کو جنت میں داخل کیا, اور جب جنت میں جائے گا اسے دیکھے گا تو پھر مولا سے کہے گا مولا اب مجھے کہیں نہ بھیج. تو مولا خود فرمائے گا خالدین فیہا ابدا, اب ہمیشہ کے لیے اسی کے اندر رہے گا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کی تمنا جو نہیں رکھتا اس کی سچویشن کیا ہے, تھوڑا سا بس اس کو سمجھا. جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتا اس کی سچویشن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. بے شک جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں, بڑے مطمئن ہیں, ان کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے اور اس سے بالکل مطمئن ہے. یہ سوچ مومن کی نہیں ہوتی. مومن کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہو جائے, اس لیے کہ مالک کو کون دیکھنا نہیں چاہے گا. جب قیامت کے دن اولیاء کرام کو پروردگار دیکھے گا تو ان کا منہ لٹکا ہوا ہوگا جنت کے اندر, وہ ایک دم بالکل بجھا بجھا سا ہوگا. اللہ فرمائے گا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے, وہ کہے کہ نہیں. کہ جنت میں تمہارا دل کیوں نہیں لگتا؟ تو جواب دے کہ ہم نے جنت کے لیے تھوڑی عبادت کی تھی, ہم نے تو تیرے دیدار کے لیے عبادت کی. جب تک تیرا دیدار نصیب نہ ہو اور تیرا دیدار مسلسل نہ ہوتا رہے ہمیں جنت کے کہاں سے سکون ملے گا. یہ مختصر گلدستہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور آیات پر گفتگو کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ وقت میرے پاس اتنا نہیں رہا, میں نے تمہید ہی کے اندر سے زیادہ وقت لے لیا. ان شارٹ وقت کے مومن بنو, عزت انشاءاللہ قدموں میں اللہ ڈال دے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے ملنے کی امید رکھو تو نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. رب قدیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو
قرآنی فکر کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور احادیث نبویہ سے جو فکر ہمیں ملتی ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب پر کرم خاص کی نظر فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اگر میں نے زیادہ لیا ہو تو